يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کئی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی دعا اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے جلدی اس قابل کر دیا کہ آپ حضرات سے ملاقات کی ہمت ہو گئی. آج کا جو یہ اجتماع ہے، حضرت مولانا جمشید احمد صاحب اور ہمارے عزیز بھائی سہیل خان احمد صاحب کی دعوت اور ان کے اہتمام پر یہ منعقد ہوا ہے. دو نسبت سے یہ اجتماع ہے. ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کے لیے اس کا انعقاد ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے بھائی سہیل صاحب اور ان کی برادران کہ والد گرامی کی ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے. جس طرح آدمی مختلف قسم کے کھانے پسند کرتا ہے، کبھی دال کھاتا ہے، کبھی مرغا کھاتا ہے، کبھی بکرا کھاتا ہے، کبھی گائے کھاتا ہے، کبھی میٹھا کھاتا ہے، کبھی سلونہ کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف عبادات رکھی ہیں، جب اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجا جاتا ہے تو اس کی نورانیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. قرآن مجید پڑھ کر بھیجیں گی، اس کا ایک الگ نور ہے، اس کا ایک الگ ذائقہ ہے، وہ روح الگ اس سے مزے لیتی ہے. صدقہ کر کے بھیجیں گی تو الگ ہے، عمرہ کر کے بھیجیں گی تو الگ ہے، حج کر کے بھیجیں گی تو الگ ہے. ایسا نورانی اجتماع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو، یہ کر کے بھیجیں گی تو اس کا الگ رنگ ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک ہی کام نہ کیا کرو، مختلف کام. جس طرح تم پسند کرتے ہو جسمان اپنے جسم کے لیے مختلف قسم کی غذائیں، وہ روحوں کو بھی مختلف قسم کے روحانی ذائقوں کی ضرورت ہے. اس لیے ان کو بھی الگ الگ رنگ میں چیزیں بھیجنی چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تلقین ہے کہ ان جانے والوں کو بولو نہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن یہ سنت قرار دیا کہ جب تم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ، جب واپس آؤ تو دوسرے راستے سے آؤ. تو محدثین نے یہاں اس کی شرح میں لکھا ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی اس عمل اور حکم کی حکمت کیا ہے کہ ایک راستے سے جانا
اور دوسرے راستے سے آنا. کہا کہ ایک تو زندہ جو ایک راستے پر ملیں گے وہ الگ ہوں گے، اور دوسرے راستے پر جو ملیں گے وہ الگ ہوں گے. ان سے الگ مبارکبادی ہوگی، ان سے الگ مبارکبادی ہوگی. اور پھر ایک راستے پر جو قبرستان ہوگا اس کو سلام کر کے سال ثواب کرو گی، عید والے دن تو وہ الگ ہوں گے. دوسرے راستے سے گزرو گے تو قبرستان ہوگا، ان کو سال ثواب کرو گے اور ان کو سلام کرو گے تو الگ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے ایسی ہمیں سنت عطا فرمائی کہ جس میں زندوں کو بھی یاد کرنا ہے اور مرنے والوں کو بھی یاد کرنا ہے. یہ حکمت رکھی اور ہمیں پابند کیا جب قبرستان سے گزرو تو ان کو سلام کرو، اور اس کی صیغے بھی عطا فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. ان کو ثواب پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اصال ثواب سے کتنوں کے کام بن جائیں کہ وہ اس وقت دوزخ سے نکل کر جنت میں منتقل ہو جائیں. اور اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے مرشد کے صاحبزادے حضرت مولانا مدر صاحب دام برکات میں تشریف لائے. کافی سال ہو گئے. مجھے کہنے لگے جیل کا دورہ کرنا ہے. ہم نے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں. خیر ملاقات کی قیدیوں سے تو آپ دفتر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا ایسے قیدی بھی ہیں جن پر جرمانے ہوں اور پیچھے سے کوئی وارنٹ چھوڑانے والا نہیں؟ نے کہا ہاں ہے، یہ 20-25 ایسے ہیں جس پر 2000 جرمانہ ہے، کسی پر 1000، کسی پر 5000، کسی پر 10,000، اور ان کے کوئی وارث نہیں آتے اور اس کی وجہ سے مہینوں سے یہاں پر پڑے ہیں. حالانکہ اس معمولی سا جرمانہ ہے لیکن 1000 روپے بھی ان کا کوئی دینے والا نہیں ہے، 2000 دینے والا بھی نہیں ہے. تو فک رقبہ، ایک قرآن نے فک رقبہ ایک مصرف بتلایا ہے، قیدیوں کو چھڑانا یہ بھی ایک مصرف ہے. تو ہمارے شیخ نے فرمایا آپ ٹوٹل بنائیں اس کا کتنا بنتا ہے اور آپ جج صاحب سے رابطہ کریں کہ میں ان سب کے ہم پیسے ادا کرتے ہیں اور آپ یہ 20-25 آدمی ہیں ان کو فوراً رہا کر دیں. یہی صورتحال آخرت میں ہوتی ہے. قبروں میں بسا اوقات تھوڑے سے دھکے کے منتظر ہوتے ہیں، پھر آپ کے ایک سلام سے ان کو دوزخ سے منتقل کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. دیکھو اس قیدی کے لیے 1000 روپے معمولی نہیں کیونکہ کوئی دینے والا نہیں ہے. میرے آپ کے لیے تو معمولی ہے، اس لئے کہتے ہیں میرے آپ کے لیے یہ بات معمولی ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن مرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے اگر اس کا ثواب ہم ان کو بھیج دیں. چاہتے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے سلمان علیہ السلام کا تخت تو بڑا مشہور تھا، لیکن عجیب بات ہے قرآن نے کہا 1 مہینے کا سفر کرتا تھا. وہ ایک دن میں 1 مہینے کا سفر کرتا اور پھر واپس پہنچتا. لیکن رسول اللہ کو جو سواری دی گئی براق، جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتا. بلکہ بعض نے تو عجیب بات لکھی ہے کہ جب براق وہ چلتا تو زمین پر ہی تھا نا، دوڑتا تھا، نہیں اڑتا تھا، دوڑتا بھی تھا. تو کہتے جہاں پر نچان ہوتی تو اگلی ٹانگیں اس کی بڑی ہو جاتی اور جہاں اونچان ہوتی تو پچھلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکنا نہ پڑے اور آپ گرنے کا احتمال نہ ہو اور سیدھے کا سیدھا طور پر. اور یہ جو تخت تھا یہ تو بڑا ٹائم لیتا تھا، بڑا وقت لیتا تھا، پورا دن چل کر پہنچتا تھا پھر شام کو واپس. خیر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے تو ایک کسان کھیتی کر رہا ہے. نے دیکھا او ماں سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، واہ اللہ تیری شان، آل داؤد آل داؤد کو تو نے کیا شان دی. او تخت اڑ رہا ہے اور تخت ایسے نہیں اڑتا تھا، پرندے ساتھ اڑتے تھے، جنات بھی ساتھ ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے اور تخت کے اوپر ہزاروں لاکھوں انسان بیٹھتے تھے. اتنا بڑا تخت تھا. اس وقت جاسوسی
سلمہ السلام کی جو جاسوسی وہ ہوا کیا کرتی تھی، اس ہوا نے فوراً آپ کے کان میں بات پہنچا دی کہ زمین پر اس بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، سبحان اللہ ما اوتیا آل داؤد۔ یہ ہوا کام کرتی تھی۔ ہم تو آج موبائل فون لیے پھرتے اور کہا جی بڑی سائنس نے ترقی کر دی۔ میاں ترقی پہلے بھی تھی، لیکن انسان کی ترقی تھی، اب چیزوں کی ترقی ہے، انسان کی ترقی نہیں ہے۔ پہلے انسانوں کی ترقی تھی، بغیر موبائل کے سارا کچھ ہو جاتا تھا۔ چونٹی کی آواز تو آپ سے موبائل سے بھی نہیں سن سکتے۔ آج کے حالات لگا لو کہ چونٹی بول رہی ہو اور آپ کو آواز آ جائے، لیکن چونٹی کہہ رہی قالت نملتم، اور سلیمان السلام کے کان میں ہوا پہنچا رہی ہے کہ وہ چونٹی نے یہ بات کی ہے، یا نمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ قالت نملتم، وہ چونٹی کی بات بھی ہوا نے ان کو پہنچا دی، کیونکہ وہ ہر چیز کی زبان سمجھتے تھے۔ چونٹی یہ کہہ رہی ہے تو چونٹی کو بلایا، حاضر کر لیا، لے کے آؤ۔ ہوا نے اڑایا، لے کے آؤ، ہاتھ پر رکھا، گفتگو کی۔ بڑی سمجھدار چونٹی تھی، وہاں بھی حکمرانی، ہر چیز میں حکمرانی۔ یہ قان نملتن، یہ نملہ سردار تھی اور اس کو اپنی قوم کی فکر تھی۔ ہمارے لیڈر نہیں تھے جن کو قوم کی فکر نہ ہو، سہیل بھائی تو مستثنا، ان کو فکر تھی۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے کہ تمہیں روند نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا وہ تو تخت پر تھے تو روندنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ بڑے اونچے درجے کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو چونٹیوں، تم باہر رہو گی، سلمان السلام کی شان دیکھو گی تو مٹی کے ان کروندوں کی تم نہ قدری اور نہ شکری کرو گی، جس سے تمہارا ایمان اور تعلق میں اللہ میں فرق آئے گا۔ لہذا چھپا لو اپنے آپ کو، اندر چلی جاؤ، شان دیکھ کر نہ شکری نہ کرنا، جس کو قرآن مجید نے بھی کہا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا من زہرۃ الحیات الدنیا، لوگوں کے واہ واہ کے اوپر اپنی نظریں نہ ڈالو تاکہ جو تمہارے پاس نعمت اس کی نہ شکری نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر وہ بندے کو حاضر کر دیا، ہوا اٹھایا، ہوا لے گئی۔ یہ ہوا بڑی طاقتور ہے، دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، یاد رکھو، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ سائنس تو اب تحقیق کر رہی ہے، سب سے طاقتور ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ صحابہ نے پوچھا ہوا سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا مومن کی دعا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو فرمایا۔ اور آج بھی یہ آپ کے پورا جو نظام چل رہا ہے، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، گڈی چل رہی ہے، کاریں، یہ ہوا ہے سر۔ وہ جو رنگ پسٹن ہے وہ ہوا بناتا ہے، پیٹرول سے ہوا بنتی ہے، گیس بنتی ہے، تو تب جا کر مشین چلتی ہے۔ ٹائر میں ہوا ہوتی ہے، کتنا وزن لے کے دوڑ رہی ہے، وہ ہوا نکل جائے تو 4 قدم نہیں ٹرک چل سکتا، آپ کی موٹر سائیکل نہیں چل سکتی۔ پیدل لے کے لوگ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اتنے بہ جا بھائی کیوں تو پیدل جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ٹائر ہوا کوئی نہیں۔ سلمان السلام نے پوچھا تو نے کیا کہا؟ وہ بیچارہ ڈر گیا، گھبرا گیا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کار چھوڑ رہا تھا اور کہا نیچے سے اوپر لے گئے۔ انہوں نے کہا جی میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، تو آپ رونے لگے۔ فرمان نہ سلمان رہے گا نہ سلمان کا تخت رہے گا، لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے، میں نے اس کا نور دیکھا، زمین سے آسمان تک اللہ نے ہمیشہ کے لیے تیرے نام اعمال میں اس کو درج کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، اللہ ارشاد فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے میرے محبوب، کہلوایا بھی محبوب سے، واسطہ بھی محبوب کو بنایا ہے، اور جب کسی پیارے کے واسطے سے کوئی بات آتی ہے تو اس کے اندر اور پیار بڑھ جاتا ہے، یاد رکھو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو۔ دعوے کے لیے دلیل لاؤ، دلیل تو عاشق تو ہو، لیکن عشق کی دلیل کیا ہے؟ زبانی چمک خرچ نہیں چلے گا۔ فاتبعونی، اتباع کرو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے راستے پر چلو، پھر تمہیں دو انعام ملیں گے۔ یحببکم اللہ،
پھر اللہ تم سے پیار کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ کیونکہ جب اللہ کو بندے سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بغیر معافی مانگے گناہ معاف ہو رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ اتباع رسول کی وجہ سے، پیغمبر سلام کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اور اللہ اگر کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں، یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ آسمان پر جبرائیل السلام سے کہتے ہیں جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ سبحان اللہ پھر عرش کے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر ساتویں آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں، پھر چھٹے آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں، چلتے چلتے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم محبت کرو۔ ثم یوضع القبول فی الارض، پھر زمین کی مخلوق کے قلب میں بھی ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اس شخص سے انسان نہیں جانور بھی محبت کرتے، جانور بھی محبت کرتے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام سفینہ نہیں ہے، سفینہ میں نہ کشتی، ان کے ہاتھ مبارکہ تھی۔ جب جہاد میں یا سفر تبلیغ میں جاتے دوسروں کا سامان اٹھا لیتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، ہمت والے تھے۔ تو کوئی کمزور ہوتا کہتا ہے بھائی میرے اوپر لاد دو، سامان اپنے اوپر لاد دیتے تو ان کا سفینہ لقب پڑ گیا، یعنی پوری کشتی بیڑا۔ جنگل میں گم ہو گئے، سامنے شیر آیا، شیر آیا، تعارف کرا رہے اور شیر میں رسول اللہ کو غلام سفینہ ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ دم ہلانے لگا اور جا کر لشکر تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے اور نسخہ بڑا آسان ہے، فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ کے راستے پر چلو، آپ کے طریقے کو اپناؤ، آپ کی اداؤں کو اپناؤ، دل میں بھی محبت اور آپ کے اعضاء میں بھی محبت ہونی چاہیے۔ فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو، ورنہ زبانی جمع خرچ۔ دیکھو خواجہ ابو طالب کو رسول اللہ سے بہت محبت تھی، قریش والوں کو بہت محبت تھی، لیکن نجات کا ذریعہ نہیں بنی، کیونکہ فَاتَّبِعُونِی چاہیے، اتباع پیغمبر چاہیے، پیغمبر سلام کی اتباع چاہیے۔ اور بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی یہ عربی لوگ نہیں ہیں، عربی لوگ نہیں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، پیغمبر سلام کے دسترخوان پر پوری دنیا کی نمائندگی تھی، پوری دنیا کی، عرب و عجم میں ہر جگہ کے لوگ تھے۔ آپ کہیں جی ہندوستان اور یہاں کے، جی یہاں کے لوگ بھی تھے، یہاں کے لوگ بھی تھے۔ سبحان اللہ گائے بھینس کا جو کام تھا وہ پنجاب کے لوگوں کے ہاتھ میں ہی تھا۔ آپ کہیں جی یہ کہا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی، آپ پیغمبر سلام نے فرمایا میں نے نصیبین کے جن دیکھے، جنات نصیبین کے، میں نے قوم زت کی طرح دیکھے۔ زت کے بارے محدثین نے لکھا یہ لفظ جٹ کا محرب ہے، یعنی جٹ لوگ، جو جٹ اور پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ میں نے اس جیسے جنات کے قد کاٹ دیکھے ہیں جو نصیبین کے جن تھے۔ رسول اللہ نے زت جو ہے قوم کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اسی علاقوں کے لوگ تھے اور یہی اکثر جانوروں کے کام کیا کرتے تھے۔ ہر قوم کی نمائندگی تھی۔ رومی، یہ پورا روم جس میں انگریز، جن میں جرمن، وہاں کی فارس، سلمان فارسی وہ بھی موجود تھے، یہاں تک کہ ترکستان کے بھی تھے، کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے بعد روایات میں قصہ کہ وہ ترکستان اور چین کے کسی علاقے کا صحابی تھا جس کا ایک ہی بال تھا، کیونکہ بال کم ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے زیارت کی ہو تو والد صاحب کے 40 بال تھے، دیکھا بالکل یہی تھے۔ آپ لوگوں نے زیارت کی، کچھ شاگرد بھی بیٹھے،
تو بال کم ہوتے. تو یہاں تو جب بھی محفل میں آتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیغمبر سلام مسکراتے تھے. تو تھوڑا سا وہ گھبرا جاتا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں تو آپ مجھے الگ سے ہی ایک توجہ دیتے ہیں. تو نے کہا یہ میرے ایک بات جو لٹک رہا ہے شاید اس کی وجہ سے نہ ہو, ایک ہی ہے. ان کے دل میں کچھ آیا تو وہ اکھاڑ دیا, اگڑ گیا, دیری بھی لگی. دوسرے ٹائم جب رسول خدمت میں آئے تو آپ نے چہرہ انور پھیر لیا. بس آپ کی ناراضگی یہ ہوتی تھی کہ آپ چہرہ انور پھیر لیتے تھے. اور صحابہ بھی عجیب تھے کہ ہر طرف سے آتے تھے, وہ ادھر سے آتے تھے پھر آپ ادھر کا چہرہ کر لیتے, ادھر سے آتے تھے ادھر چہرہ کر لیتے. تو رو پڑے, اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیں, مجھ سے کیا خطا ہوئی. کہا کہ تو نے بال کیوں کھیڑا. انہوں نے کہا حضرت میں تو یوں سمجھا, میں نے یہ بات سمجھی. فرمایا کہ نہیں, جب تو میری محفل میں آتا تھا تیرے اس ایک بات کے ساتھ فرشتے کھیلتے تھے, میں اس دیکھ کر مسکرایا. فَاتَّبِعُونِی, اتباع کرو. اس لیے میرے دوست میں لمبی بات نہیں کرنی, طبیعت بھی ایسی ہے میری. کوشش کریں اپنی زندگی میں پیغمبر سلام کی سنتوں کو لانے کی کوشش کریں, ہمت کریں. وہ چیزیں جو میں اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا بھائی, وہ تو کریں. روٹی آپ کھاتے ہیں, پانی آپ پیتے ہیں, بیت الخلا جاتے ہیں, آپ سوتے ہیں, آپ بہت سے کام کرتے ہیں. کم از کم یہاں سے اسٹارٹ لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کا بھی ہمت آپ کو نصیب فرما دیں گے. لیکن شروع تو کریں, اس لیے کہ خدا کا جب پیار بڑھتا جائے گا تو پھر پورے کا پورا تمہیں پیارا فرما دیں گے. نہ بھی چاہو گے تو پیارا کر دیں گے, نہ بھی چاہو گے, نہ بھی چاہو گے تو پیارا کر دیں گے. ایک میجر صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمارے حضرت والا کو واز پڑھا تھا, تو اس میں حضرت شیخ نے اسی طرح بتایا. تو میں نے کہا یار میں آزما کے دیکھتا ہوں. تو میں نے جب شروع کیا تو چند دن شروع کیا, حالانکہ پہلے میں بے نمازی تھا اور دوسرے بھی اللہ تللے بہت سے کرتے تھے اور میری داڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی. لیکن پھر یکدم میرے دل میں آ گیا یار میں 5 ٹائم کی نماز ہی پڑھا کروں. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نماز پڑھا کر میں پکا نمازی ہو گیا, پھر تہجد گزار ہو گیا, مسجد میں 5 ٹائم کا پابند ہو گیا. اور پھر میرے دل میں آیا کہ میں داڑھی رکھ لوں. تو میں حیران ہوا, ان بزرگوں کا بھی عجیب بات ہے کہ جو تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے منزل پر پہنچا دے. مجھے جب ملے تو ماشاءاللہ پورا مشبہ مقطع تھے اور اس وقت آن ڈیوٹی تھے بھاولپور میں. جب حضرت شیخ کا سنا یہاں ان کے خلیفہ ہیں تو اسپیشل ملاقات کے لیے وہ بہاول نگر تشریف لائے. میرے دوستو ظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز, لیکن یہ چنگاریاں ہیں کیونکہ نوریاں. مولانا جلال الدین نوری فرماتے ہیں نوریاں مر نوریاں را جازبن, کہ نوریوں کھینچتے ہیں. ایک نورانی عمل دوسرے نورانی عمل کو کھینچے گا, دوسرا تیسرے کو کھینچے گا, تیسرا چوتھے کھینچے گا, یہاں تک کہ آپ پورے کے پورے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نور میں ڈوب جائیں گے. اور ناریاں من ناریاں را طالبن, اور اگر گناہ کا کام کرو گے تو وہ دوسرے گناہ کو کھینچے گا, وہ تیسرے, یہاں تک کہ کفر کے اندر جا کر گر جائیں گے. اس لئے میرے دوستو فَاتَّبِعُونِی, میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے پیار کریں, رسول اللہ کے راستے پر چلیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اور کوئی راستہ نہیں ہے, یہی ولایت کا راستہ ہے. اللہ کے ولی جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کے راستے پر چلتا ہے. اگر رسول اللہ کے راستے پر نہیں ہے وہ کبھی بھی ولی نہیں ہے, یاد رکھو. چاہے وہ کرامت ہی دکھا دے, یہ استدراج ہے, کرامت نہیں ہے. کرامت کہتے ہیں اعزاز کو, یا اللہ اپنے پیاروں کو اعزاز دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات ظاہر کر دیتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا, اس کو کرامت کہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور آج اس بات کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے میڈیا پر, اور جو فلاں بزرگ کرامت کیوں نہیں دکھاتے, کرامت کیوں نہیں دکھاتے.
بڑے گستاخی کی بات ہے. آپ قرآن پڑھیں. رسول اللہ سے آ کر مکہ والے نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں یہاں نہریں چلا کے دکھائیں. مکہ میں یہاں باغات دکھائیں, پہاڑوں کو ہٹائیں, سونے کا بنائیں. پڑھو قرآن. علماء بیٹھے. آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. یہ مولا کا کام ہے. جب کوئی چیز ظاہر کرنی ہوگی مولا ظاہر کریں گے. میرا کام ہے تمہیں پیغام دینا, تمہارے مطالبوں کو پورا کرنا نہیں ہے میرا کام. اگر میں پورا کر دوں گا اور تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. اللہ نہیں چاہتے تمہیں عذاب میں مبتلا کر. تو کہ جب بھی نبی سے کسی نے مطالبہ کیا اور ان نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر پورا کر دیا اور قوم نے نہیں مانا, اللہ نے اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا. آج نام بھی نہیں. بڑی گستاخی کی بات ہوتی ہے اس قسم کی بات کرنا. فلاں جی کرامت دکھائے جی, جب وہ اپنے زمانے میں. آج کرامت اللہ کا شکر ہے. کرامت اسی کا نام تھوڑی ہے. کیا بعد میں اڑ کے دکھائے اس کا کیا فائدہ؟ کرامت اس کا نام ہے کہ ان کی بات سن کر لوگ ہدایت پر آ جائیں. یہ کرامت ہے. یہ ظاہر ہو رہی یا نہیں؟ بولو. ظاہر ہو رہی یا نہیں؟ تبلیغ جماعت کے ذریعے, مدرسوں کے ذریعے, بزرگوں کے ذریعے. اب بتائیں اہل جہاد کے ذریعے کرامتیں ظاہر ہو رہی یا نہیں؟ مجھے بتاؤ غزہ کے مسلمانوں نے جو کیا ہے اور آج یہود و نصارہ پاؤں میں آ کر پڑ گئے. آپ نے یہ بڑی پوسٹ $5 ملین جو 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے, 6 مہینے یا سال سے اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی شخص غزہ والا یہ بتا دے کہ یہودیوں کے جو لوگ ہیں وہ کہاں رکھے ہیں. اس آدمی کو ایک بندے کی خبر دینے پر $5 ملین $50 لاکھ ہم دیں گے. یہ 1 سال سے اعلان ہو رہا ہے. اور جہاں ان یہودیوں کو, قیدیوں کو رکھا گیا, یرغمالیوں کو, ان کو ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی روٹیاں بھی, ان کو روٹی بھی کھلائی جا رہی ہے, ان کا دھیان بھی کیا جا رہا ہے. سینکڑوں لوگ ان کو سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ 2 سال ہو گئے, ایک آدمی ان کو ایسا نہیں ملا جو ایمان کے بدلے میں $5 ملین لے کر کسی ایک آدمی پتہ بتاتا کہ اس کو فلاں جگہ چھپایا گیا ہے. کیا تم اس کو کرامت نہیں سمجھتے؟ یہ کرامت نہیں ہے. ہر زمانے میں کرامت کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے. آج ہوا میں اڑنا کرامت نہیں ہے. آج جہاز اڑ رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں. ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں, دوسری حرم شریف میں پڑھتے ہیں. آج اس کرامت کی ضرورت نہیں ہے. آج اس کرامت کی ضرورت ہے کہ مجاہدین کیا کر رہے ہیں, مبلغین کیا کر رہے ہیں, مدرسین کیا کر رہے ہیں, اہل اللہ کیا کر رہے ہیں, کیسے لوگوں کے قلوب میں تبدیلی آ رہی ہے. آج یہ کرامت ہے کہ لوگ کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں. 500 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے ہیں. 500 آدمی, 500 انسان روزانہ مسلمان ہوتا ہے. یہ کرامت ہے کہ اتنا کفر اور الہاد کی باتیں ہوں. تو ایمان والے اپنے ایمان تو نہ چھوڑے, لیکن کفر والے ایمان میں داخل ہو جائیں. آپ بتاؤ, اپنے سنا ہے کہیں پر کہ فلاں جگہ مرتد ہو گئے, مسلمان فلاں سے ہو گئے؟ نہیں. ہاں یہ ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ پر. آپ بتاؤ, جماعت والوں سے پوچھو افریقہ میں جو گئے کتنے بستیوں کی بستیاں اسلام میں داخل ہو گئی. اسلام میں داخل ہو گئی. ابھی میں جب افریقہ گیا ایک مدرسے میں گیا جو صرف کالوں کے لیے بنایا گیا. 100 کے قریب بچے تھے, 100 کے قریب بچے, 10 سال 8 سال. تو وہ جو ان کے استاد تھے وہ بھی کالے تھے, حبشی تھے, افریقی, لیکن اردو اچھی بولتے تھے. تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ جانور ہم لایا, یہ جانور پکڑ کر لایا جنگل سے. یعنی وہ 100 بندے بچے جنگل سے لائے گئے تھے اور غیر مسلموں کے تھے. کہا کہ انہوں نے ہمیں دیے کہ ان کو تم انسان بناؤ اور جو چاہے تم پڑھاؤ, مسلمان بناؤ, ہم خوش ہیں, لیکن ان کو انسان بناؤ. کب 1 سال صرف ان کی تربیت ہوگی
کہ نہانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے. کہتا بس میری یہی ڈیوٹی ہے، میں 24 گھنٹہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں، اور یہ جو جنگل میں رہنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ تو اگلے کا خون بھی پی جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پادری افریقہ میں گیا تبلیغ کرنے کے لیے کہ سب کو عیسائی بنا دو، تو سب کو جمع کیا، انہوں نے کہا کبھی تم نے مذہب کا ٹیسٹ کیا، مذہب چکھا ہے؟ سب نے کہا چکھا ہے چکھا ہے. انہوں نے کہا یار تو سمجھتے تو آسان ہو گیا مقام، ایک دم لگے گا ان کو عیسائی بنا لیں گے. مصری کا بندہ تھا، انگریز تھا، گورا گورا چٹا انگریز، لمبا چوڑا. انہوں نے کہا اچھا یہ کب چکھا ہے؟ انہوں نے کہا سال پہلے ایک ایسا پادری آیا تھا، ایسے اس کے کباب بنے اور ہم نے کھائے کہ ایسا سواد تو ہمیں بھینس اور اس کے اندر بھی نہیں آتا جو جنگلی جانور ہیں. آج آپ کی باری ہے، بس آپ جلدی جلدی تقریر ختم کرو، اس کے بعد یہ جنگلی، یہ اس کو جنگلی کہتے ہیں. آپ گاؤں دیہات والے جنگلی نہیں کہلاتے، وہ تو ایک دوسرے کا خون پی جاتے ہیں. یعنی جانور کو ان کو پیاس لگتی ہے تو گائے اور بھینس کے یہاں سے چھری مارتے اور خون منہ لگا کر جس طرح دودھ پیتے اس طرح خون پی لیتے ہیں. بولے جی مجھے بھوک لگ رہی تھی، چلو میں نے کہا تھوڑا سا نوش کر لو. کہا یہ جنگلی لائے ہیں، یہ کرامت نہیں، یہ ان مدارس کی کرامت نہیں. یہ وہ 100 آدمی جو جنگل سے آئے جو کفار کی اولاد ہیں، پھر بڑے لڑکوں سے کہا کہ یہ بھی سب ایسے تھے. ان دستار بندی کا عمل کہا کہ دیکھو ان کے سر پر حافظ قرآن بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، سب کچھ. حالانکہ یہ ایسے جنگلوں سے ہم ان کو لے کر آئے تھے اور کفار کی اولاد تھے، لیکن الحمدللہ علماء اور صلحاء بن گئے. بھائی یہی کرامتیں ہیں. آپ کہتے ہو جی ڈنڈا نکلا سرتے بچے مخالف دے، اور میاں یہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں مارتا، اللہ کہتا ٹھہر جا آرام نہ مارا کہتا. بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت حلو وفل بنا کما انت حلو فنک انت حلو التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما. پیغمبر سلام کی عشق و محبت میں اضافے کا ذریعہ فرما، اتباع پیغمبر کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس اجتماع کا جو اجر و ثواب ہے اللہ ہمارے بھائی سہیل صاحب بھائی آسن صاحب کے والد گرامی کے نام اعمال میں شامل فرما. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی لین میں جگہ عطا فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ اپنی محبت میں نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ نیک لوگوں کی محبت میں نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت میں نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام اور تام فرما. یا اللہ ہمارے شہر بہاول نگر کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اللہ ملک بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی سہیل صاحب پر بڑی ذمہ داری ہے خدمت خلق کی، ان کو ہمت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یا اللہ ان کو اور ان کے پورے برادران کو یا اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. قدم قدم پر ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اولادوں کو، آگے اولادوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تمام دینی کاموں میں خواہ تبلیغی جماعت کے ذریعے ہو، مدرسوں کے ذریعے ہو، خانقاہوں کے ذریعے ہو، جہاد کے ذریعے ہو، یا اللہ اس میں اپنا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ مولانا جمشید صاحب کو اور جتنے بھی رفقا ہیں بھائی سہیل صاحب اور جتنے بھی جنہوں نے اس کے انتظام میں حصہ لیا ہم کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ
یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ فرما، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ فرما، مدارس مساجد خانقاہوں کی کو دن دگنا اور تبلیغی مراکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، اللہ ہماری جو بھی حاجات ہیں آپ کو خوب علم ہے، یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، السلام علیکم۔